جب ہم اسلامی تاریخ کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ بادشاہ، جنگیں، سلطنتیں۔ لیکن اس تاریخ کی گہرائی میں کچھ اور بھی ہے۔ قیادت کے وہ اصول جنہوں نے صدیوں تک تہذیبوں کو روشنی دی۔ آئیے آج ان لازوال اصولوں کو مل کر دریافت کریں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر دور میں، ہر تہذیب میں پوچھا گیا ہے۔ کیا یہ طاقت ہے، ذہانت، یا پھر کچھ اور ہی ہے؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہم 1400 سال پہ پھیلی ایک تاریخ کو دیکھتے ہیں۔ یہ تاریخ ہمیں قیادت کا ایک ایسا ماڈل دیتی ہے جو صرف طاقت پر نہیں بلکہ کچھ بہت گہرے اور لازوال اصولوں پر مبنی ہے، اور یہ اصول آج بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنے کل تھے۔ تو ہمارا سفر کچھ یوں ہوگا۔ سب سے پہلے ہم ایک لیڈر کے حقیقی مرکز کو سمجھیں گے، پھر انصاف کے ترازو کی بات کریں گے، اس کے بعد مشورے کے دائرے کی اہمیت کو جانیں گے، پھر دیکھیں گے کہ ایک لیڈر پہلے خدمتگار کیسے ہوتا ہے، اور آخر میں ان سب باتوں سے آج کے لیے کیا سبق ملتے ہیں۔ ہر عظیم لیڈر کا ایک شمالی ستارہ ہوتا ہے نا، ایک اخلاقی سمت۔ اسلامی روایت میں یہ سمت ذاتی فائدے یا طاقت کی طرف اشارہ نہیں کرتی، نہیں، بلکہ یہ خدا کے سامنے جواب دہی اور عوام کی خدمت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اصل میں قیادت کی ساری بنیاد یہی ہے۔ اچھا، تو ہمارا دوسرا ستون ہے انصاف۔ لیکن ٹھہریے، یہ صرف عدالت کے فیصلوں تک محدود نہیں ہے۔ اسلامی تصور میں انصاف وہ بنیاد ہے جس پر ایک مستحکم اور جائز حکومت کھڑی ہوتی ہے۔ اس کے لیے ایک بہت گہرا لفظ ہے عدل۔ عدل کا مطلب صرف قانون کے مطابق فیصلہ کرنا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے توازن، برابری اور ہر چیز کو اس کی صحیح جگہ پر رکھنا۔ یہی وہ اصول ہے جو معاشرے میں ہم آہنگی لاتا ہے اور ہر ایک کو اس کا حق دلاتا ہے۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس فرمان نبوی سے لگائیے کہ قیامت کے دن اللہ کے سب سے قریب ایک انصاف کرنے والا حکمران ہوگا۔ یعنی یہاں اختیار کو براہ راست انصاف اور خدمت سے جوڑ دیا گیا ہے۔ ہمارا تیسرا اور بہت اہم اصول ہے شورا۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ بڑے اور اہم فیصلے کبھی بھی اکیلے نہیں کیے جاتے، بلکہ ہمیشہ اہل علم اور تجربہ کار لوگوں سے مشورہ کر کے کیے جاتے ہیں۔ اور دیکھیے، شورا صرف ایک میٹنگ کا نام نہیں، یہ ایک پورا عمل ہے۔ سب سے پہلے مسئلے کو ٹھیک سے سمجھا جاتا ہے، پھر الگ الگ سوچ اور تجربہ رکھنے والے لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، پھر ان کے درمیان کھلی اور ایماندارانہ بحث ہوتی ہے، اور تب جا کر کوئی ایسا فیصلہ سامنے آتا ہے جس میں سب کی دانش شامل ہو۔ یہاں مشورتی اور آمرانہ قیادت کا فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ مشاورت سے کیے گئے فیصلے مضبوط ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو جوڑتے ہیں اور جواب دہی کو یقینی بناتے ہیں۔ دوسری طرف آمرانہ طرز حکومت میں غلطی کا خطرہ بھی زیادہ ہوتا ہے اور وہ عوام میں بیگانگی بھی پیدا کرتا ہے۔ چلیں اب چوتھے اصول کی بات کرتے ہیں، اور یہ شاید سب سے زیادہ متاثر کن ہے کہ قیادت کوئی انعام یا اعزاز نہیں بلکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ایک لیڈر حاکم بعد میں ہے، پہلے وہ ایک خادم ہے۔ ذرا تصور کیجئے، تاریخ میں اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق اپنا پہلا ہی خطبہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر میں غلطی کروں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ یہ جواب دہی کی ایک ناقابل یقین مثال ہے۔ اور یہ صرف باتیں نہیں تھیں۔ خلیفہ عمر کے بارے میں روایات ہیں کہ وہ رات کے اندھیرے میں خود آٹے کی بوریاں اپنی پیٹھ پر لاد کر ضرورت مندوں کے گھروں تک پہنچاتے تھے تاکہ کوئی انہیں پہچان نہ سکے۔ یہ تصویر ہمیں بتاتی ہے کہ اصل طاقت تخت پر بیٹھنے میں نہیں بلکہ لوگوں کی خدمت کے لیے جھکنے میں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ان تاریخی اصولوں کا آج کی دنیا سے کیا تعلق ہے؟ کیا یہ صرف پرانی کہانیاں ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ یہ آج کے دور میں قیادت کے لیے ایک عملی رہنما اصول ہیں۔ تو ہم نے کیا سیکھا؟ خلاصہ یہ ہے کہ انصاف اعتماد کی بنیاد ہے، مشاورت سے دانشمندانہ فیصلے ہوتے ہیں، عاجزی سے لوگوں کے دل جوڑتے ہیں، اور خدمت ہی طاقت کا اصل مقصد ہے۔ یہ وہ اسباق ہیں جو کسی بھی دور کے لیڈر کے لیے کسی بھی جگہ مشعل راہ ہیں۔ اور آخر میں ایک سوال، آج کی اس جدید دنیا میں ایک لیڈر کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ اس کا اختیار یا اس کی عاجزی؟ شاید اس کا جواب تاریخ کے انہی اوراق میں کہیں چھپا ہوا ہے۔